السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث آج کا ٹاپک ہے تعداد ازواج، مطلب تعداد زوجہ کا۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف۔ سورہ نساء کی آیت 3 کا مفہوم ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اپنی پسند کے مطابق 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہے وہی صحیح۔ یہ ظلم سے بچنے کی زیادہ بہتر صورت ہے۔ تعداد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا نہ فرض اور واجب ہے، نہ حرام اور ناجائز ہے۔ جو لوگ مغربی دنیا کی گوگا آرائی سے متاثر ہو کر اسے ناجائز سمجھنے لگے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اس کا جواز چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ مرد ساری بیویوں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ دوسری یہ کہ وہ سب کے جنسی حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو۔ تیسری یہ کہ اسے یہ یقین ہو کہ میں ان سب میں عدل کر سکوں گا۔ اسلام نے تعدد ازواج کی جو اجازت دی ہے تو اس پر مسلمانوں کو شرمانے یا فاسد تاویلات کے ذریعے اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل علم نے متعدد ایسے نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں جن کے مطالعے کے بعد کوئی بھی شخص تعدد ازواج کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ چند ایک کا مطالعہ آپ بھی فرمائیں۔ ایک ہے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی حجت اور دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور کتاب و سنت سے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کئی دوسری مذہبی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں۔ اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی اس کا ارتکاب نہ کرتا۔ خود آسمانی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب میں تعداد ازواج سے منع نہیں کیا گیا۔ تیسرا، مردم شماری کے جو سروے شائع ہوتے رہتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً تمام ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، بالخصوص جنگوں میں مردوں کے کام آنے کے بعد تو بہرحال عورتوں کی تعداد بڑھ ہی جاتی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے بارے میں ایک سروے نظر سے گزرا جس کے مطابق صرف پاکستان میں 1 کروڑ خواتین بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہیں۔ اگر ان عورتوں کا نکاح میں نہ لایا جائے تو زنا کاری بڑھے گی۔ یہ عورتیں بے سہارا رہیں گی تو والد و تناسل کے ذریعے اپنی قوم کی افرادی قوت میں اضافہ نہیں کر سکیں گی۔ چوتھا، مرد کی شہوانی جبلت تنوع پسند بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تندرست مرد میں قوت اور شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر عورت کے ساتھ حیض و نفاس اور حمل وضعات کے جو عوارض ہیں ان کی بنا پر وہ بعض اوقات مرد کی طبعی خواہش کی تشفی کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتی۔ پانچواں، اہل مغرب نے زنا کو جو قانونی تحفظ اور جواز فراہم کر رکھا ہے وہ بھی تعدد کے نظریہ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ گویا وہ بھی تعدد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، مگر نکاح کی صورت میں نہیں بلکہ زنا کی صورت میں۔ آئے دن خبرات میں ان کی سیاسی اور مذہبی قیادت تک کے ناجائز تعلقات کے اسکینڈل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ چھٹا، عورت کو اپنی طبی خواہش بنا کر بے سہارا چھوڑ دینے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسے نکاح میں لا کر باقاعدہ سہارا فراہم کیا جائے تاکہ وہ ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے کی ہوش کا نشانہ نہ سے محفوظ رہے۔ جہاں تک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
کثرت ازواج کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کو اس پر فخر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی اعجازی شان رکھتا ہے کہ 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کمی واقع نہیں ہونے دی۔ نہ درسگاہ خاموشی ہوئی، نہ منبر و محراب محروم ہوئے، نہ میدان جہاد خالی ہوا، نہ بیوائیں اور یتیم بے سہارا ہوئے، سبحان اللہ، نہ دعوتیں اور وارشاد میں کوئی تعطل ہوا، نہ آپ کی انفرادی عبادت میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ آپ کی شادیوں میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں ان تک رسائی کے لیے دل اور دماغ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ شہوت پرست اور تعصب کے مارے ہوئے کافران مسلطوں کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ یہ حقیقت جس قدر جلد ہم تسلیم کر لیں اتنا ہی ہماری معاشرتی زندگی کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ہم نے تعدد ازواج کا دروازہ بند رکھا اور معاذ اللہ اسے ایک قابل نفرت عمل سمجھتے رہے تو بے شمار بہنیں اور بیٹیاں تا زندگی بے نکاحی رہیں گی، اور ان میں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جنہیں بدکاری کی راہ پر چلنے سے روکنا بہت مشکل ہوگا۔